بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کامران اصغر ہے اور میں جناب محمد نسیم احمد صدیقی صاحب کی مناسبت سے اور ان کی اجازت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم لوگ نائس کمیونٹی کریٹرز سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک نائس کمیونٹی بنانی ہے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے تحت بھیجا ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشن کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو آج ہم جس بات پہ بات کریں گے کہ ولی کی بارگاہ میں، شیخ کی بارگاہ میں، استاد کی بارگاہ میں جب جایا جائے تو کیسا رویہ رکھا جائے۔ تو کسی بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائیں، یہ صرف ولی کا نہیں ہے، کہیں بھی جائیں، کسی دوست کو ملنے جائیں، بہن بھائی کو ملنے جائیں، اور کہیں جا رہے ہوں، گھر واپس آ رہے ہوں، کہیں سفر پہ جائیں تو گھر واپس آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں، کچھ نہ کچھ گفٹ دیتے دلاتے رہا کریں۔ تو اسی طرح ولی کی بارگاہ میں جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، چاہے 1 روپے کی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب ولی کے پاس جائیں، چاہے اب ولی کے پاس جانا ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہی جائیں، وہ ایک ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی کہ ٹیلی فون پہ آپ مخاطب ہیں، واٹس ایپ پہ مخاطب ہیں، میسنجر پہ مخاطب ہیں، میسج کر رہے ہیں، تو مختصر رہیں، اپنی بات نہ کریں، اور اگر اپنی بات کرنی ہے تو کوئی بہت ہی ضروری بات ہے تو وہ کریں، اس کے بعد ولی کی بات سنیں۔ اور یہی حال ہے کہ جب کسی قبر پہ، کسی ولی کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں تو کم سے کم ٹائم سپینڈ کریں، بہت زیادہ دیر نہ سپینڈ کریں، لیکن جائیں ضرور، اور فریکوینٹلی جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کریں اس ولی کامل کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اسی طرح جب آپ کسی ولی کے دربار میں جائیں جو کہ ابھی حیات ہیں، جنہوں نے پردہ نہیں فرمایا، تو با ادب رہیں اور اپنی بات نہ کریں بلکہ ولی کی بات سنیں، اور ولی کے دل کو مقدر نہ کریں۔ تو مقدر سے مراد ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کسی طور پہ بھی تھوڑا سا بھی ناگوار ایفیکٹ ڈال سکتی ہے ولی کے دل پہ، کیونکہ ولی کا دل ایک اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہے۔ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے تو وہ ولی کا دل جون سا ہے وہ پھر دکھے گا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بات پسند نہیں آئے گی۔ اور یہ مقدر تو ابھی چھوٹا لفظ ہے، ولی کو ناراض بالکل نہ کریں، کیونکہ ولی کیوں ولی بنا ہے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اچھا کیا ہوا ہے، کہ لوگوں کے لیے وہ نائس ہو گیا، نائس کمیونٹی، تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کی خدمت پہ اس نے معمور کیا ہوا ہے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آپ کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے لیے ذکر کر رہا ہے، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔
تو اب اور صاحب اس نے دنیا کو ایک طرح سے چھوڑا ہوا ہے، یا اگر دنیا کو اس نے اپنایا ہے تو دنیا کو دل میں جگہ نہیں دی، اور دنیا کو حسب ضرورت اپنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک خاص اپنا ٹائم مختص کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اس نے وقف کیا ہوا ہے۔ تو وہ اتنی قربانی دے رہا ہے آپ کے لیے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ، اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوگا۔ تو جب آپ اس کے دل کو مقدر کریں گے، اس کو ناراض کریں گے، تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ تو جب بھی کسی اپنے استاد کی بارگاہ میں جائیں، اپنے والد کی بارگاہ میں جائیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں، ولی کامل کے پاس جائیں، کسی شیخ کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، تو اس کے دل کو مقدر نہ کریں اور اس کو ناراض ہرگز نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی غلطی کی جانب آپ کی توجہ دلائے تو تعویل ہرگز نہ کریں، یعنی ایکسکیوزز نہ پیش کریں کہ یہ تھا وہ تھا۔ اگر آپ کو کوئی بظاہر کوئی چیز غلط بھی لگ رہی ہے، خاموش رہیں، اور موسٹ لائکلی اللہ تعالیٰ کا ولی ہی ٹھیک ہوتا ہے اور ہم غلط ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے حسن ظن کو قائم رکھیں، اور اگر ولی سے بظاہر کوئی غلط بات آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، تو خاموش رہیں، حسن ظن کو قائم رکھیں، کیونکہ اگر کوئی غلط بات ہوگی تو ایک آدھی ہوگی، لیکن اس ولی کی خوبیوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کس طرح سے اس نے دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ کو لوگوں کی اور خلق خدا کی خدمت پہ معمور کیا ہوا ہے، اور آپ کے لیے وہ بیٹھا دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دعاؤں کی وجہ سے دنیا کی اور ملک کی اور لوگوں کی بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے، اس کے ذکر کی برکت ہوتی ہے، تو وہ اتنا کچھ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایک چھوٹی سی کوئی آپ کو خامی نظر آ جاتی ہے، اس کو نظر انداز کریں اور اس کی خوبیوں کو دیکھیں اور حسن ظن قائم رکھیں، اور ولی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں، کیونکہ یہ آپ ہی کی جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے یہ بات یہ ضروری ہے، اور یہ کارآمد ہوگی کہ ولی کے بارے میں اچھا گمان کریں، ولی کی شان میں کبھی گستاخی نہ کریں، ہمیشہ ادب سے بات کریں، اور ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے خطہ ہندوستان اور پاکستان میں یہی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ دیگر دنیا سے ہمیں یہ چیز ممتاز کرتی ہے کہ ہمارے ہاں ادب پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف کا ادب کریں، حدیث کا ادب کریں، علماء کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، بڑے بھائی کا ادب کریں، بڑی بہن کا ادب کریں، جتنے بھی بڑے ہیں آپ سے ان کا ادب کریں، اور چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس منا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، جس نے اپنے بڑوں کا وقار نہیں کیا، ادب نہیں کیا، ان کو وقار نہیں دیا، ان کو عزت نہیں دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جس نے ہم سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اپنے سے بڑوں کا احترام اور اپنے سے چھوٹوں پہ شفقت، اور اپنے چھوٹوں سے بھی
अदब से बात करें, आप अदब करें, याद रखें, आप अदब करेंगे तो वो आपका अदब करेंगे, क्योंकि आप ही तो उनको सिखा रहे हैं। तो मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी लोग थे, मुझे हमेशा उन्होंने कामरान साहब कह के बुलाया, और जब मैं छोटा था तो जाहिर है कि वो कामरान या कामी, लेकिन जब बड़ा हो गया तो हमेशा कामरान साहब, आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप आए, इस तरह कह के। इवन मैं जब छोटा था तब भी इसी तरह, आप क्या कर रहे हैं बेटे, क्योंकि अगर हम अदब करेंगे अपने बच्चों का, तो वो आगे हमसे अदब करेंगे। तो जब वली की बारगाह में जाएं तो इंतहाई मुअद्दब रहें, बावजू जाएं, सर को ढांप के जाएं, तावील ना करें, अपनी ना कहें, जो सवाल पूछे उसका जवाब दें, और वली के दिल को मुकद्दर ना करें, और वली अगर कोई हुक्म दे तो उसको बजा लाएं। और वली से जब आप एक दफा आपने बैत कर ली है, आप मिल लिया है आपने, और आपको वली पसंद आ गया है, आपका मैच हो गया वली के साथ, फिर उसको पकड़े रखें, फिर आपने छोड़ना नहीं है। और ये ये एक रिफ्लेक्शन है कि जिस तरह आप क्या अपने वालिद को छोड़ सकते हैं? नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। इसी तरह जब आपने एक शख्स को बाय चॉइस आपने अपने वालिद की जगह पे आपने अपने वालिद की जगह दी, और आपको पसंद आया वो, और आपने उसके साथ एक रिश्ता उस्तवार कर लिया, तो फिर उसको छोड़े नहीं, पकड़े रखें, बहुत मजबूती से पकड़े रखें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इससे खुश होगा। तो इसी तरह, और ये हमारे रिफ्लेक्शन है कि, क्योंकि अगर आप वली को पकड़े रखेंगे तो फिर दीगर जो दुनिया के रिश्ते हैं उनमें भी आपको पकड़े रहने की आदत पड़ेगी, कि आपको पता चलेगा कि आपने किसी के साथ भी बाइकॉट नहीं करना, किसी बहन भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ। ये तो हदीस में है कि 3 दिन से ज्यादा आप बंद नहीं कर सकते अपनी बातचीत। तो और ला युदखिलुल जन्नत कातिउन, के जो काते रहम है, जो कि कट ऑफ करता है, बाइकॉट करता है, जन्नत में नहीं जाएगा। ये हदीस है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, तो जन्नत में नहीं जाएगा कता रहमी करने वाला। तो अगर आप वली को पकड़े रखेंगे, फिर आपको आदत पड़ेगी कि जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, जितने रिश्तेदार हैं, और जितने आपके बड़े हैं, सबको आप फिर पकड़े रखेंगे, और किसी के साथ भी आप कतई ताल्लुक नहीं करेंगे, सिला रहमी करेंगे। इसी तरह अगर आप वली की बारगाह में गिफ्ट लेके जाएंगे तो आपको आदत पड़ेगी कि यार मैंने अपनी बहन के घर जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है, अपने भाई के घर जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो हमेशा देने की आदत डालें, और आप देंगे तो देने से ही माल बढ़ता है। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके दिल की तंगी से बचें, कि दिल के अंदर तंग नहीं होनी चाहिए। वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जिसको दिल की तंगी से बचा लिया गया वही लोग तो कामयाबी वाले हैं, उन्हीं को तो कामयाबी। कुरान शरीफ की आयत है ये। तो दिल के अंदर तंगी नहीं होनी चाहिए। और वमन यबखल फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सी, जिसने बुखल किया उसने अपने आप से बुखल किया। तो अपने दिल को कभी तंग ना करें, और वली की बारगाह में जाएं तो खामोश रहें, और जो वली आपसे सवाल करे उसका जवाब दें। तो अल्लाह ताला हमें अपने मशाइख और उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।
بحرمة النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم عليه وآله الصلاة والتسليم وبرحمتك يا أرحم الراحمين.